اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ مولانا العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج ہمارا موضوع ہے جو عام طور کے اوپر پوچھا جاتا ہے، وہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام رسولوں سے اور کائنات میں سب سے افضل ہیں، لیکن شیعہ حیدر کرار کا عقیدہ جو ہے یہ کہ علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام بھی تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو اس کے لیے کوئی دلیل ہے یا صرف عقیدہ ہے؟ ایک ہوتا ہے نا محبت میں، میرا استاد سب سے بڑا عالم ہے، میرا باپ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے، میرا ماموں ایسا ہے، میرا چچا ایسا ہے، یا میرا پیر ایسا ہے. تو ذاتی عقیدہ ہونا اور چیز ہے اور اس کی دلیل ہونا الگ چیز ہے. تو قرآن مجید نے تو ایک بات کہی جو میں نے ابھی آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. اب اس میں درجات ہیں. 1,24,000 نبی ہیں، اس میں 313 رسول ہیں، اس میں 5 اولو العزم ہیں، اور اس میں ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان الانبیاء ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ شیعہ نے علی علیہ السلام تمام نبیوں سے علی علیہ السلام کو افضل کیوں سمجھتے ہیں، اس کے لیے مختلف دلائل ہیں جو تمام سنی شیعہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ آسمانی صحیفے لا تعداد ہیں، لیکن بڑی کتابیں 4 ہیں: توریت، زبور، انجیل، قرآن. یہ جو تینوں کتابیں ہیں، تینوں کتابیں ان سے قرآن افضل ہے، قرآن مجید افضل ہے ان سے. جب قرآن مجید افضل ہے تو قرآن مجید کا ایک ورقہ، پنہ، ایک پیج، وہ بھی زبور سے افضل ہے، وہ توریت سے بھی افضل ہے. پورا قرآن نہیں ہے، یہ صرف ایک پیج ہے، ایک صفحہ ہے. یہ ایک صفحہ تمام کتابوں کے پوری کتابوں سے افضل ہے. زبور سے بھی افضل ہے، انجیل سے بھی افضل ہے، توریت سے بھی افضل ہے. تو یہ تو بالکل واضح طور پر میں نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر دی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، یا علی انت منی بمنزلۃ الرأس من الجسد. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ایک ہے، تیرا خون میرا خون ایک ہے. ٹھیک ہے، تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، اور تیری منزلت میرے ساتھ ایسی ہے جیسے سر کی منزلت بدن کے ساتھ ہوتی ہے. تو جس ذات کو پیغمبر اپنا سر بتا رہے ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بغیر کسی تبصرے کے آپ کہیں گے کہ جو پیغمبر کا جز ہے، تو پیغمبر جن سے افضل ہے ان سب سے پیغمبر کا یہ بدن افضل ہے. نمبر 1. نمبر 2، پیغمبر نے خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ٹھیک ہے. اب پیغمبر کس کس کے مولا ہیں اس کی فہرست آپ بنائیں. جس کے پیغمبر مولا ہیں اس کے علی مولا ہے. اگر پیغمبر آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں سے افضل ہیں، تو پیغمبر بتا رہے ہیں جیسے میں تمہارا مولا ہوں، جو مجھے مولا مانتا ہے اس کا علی مولا ہے. تو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے مولا سے نبی بھی ہیں، اور پیغمبر کے بعد علی علیہ السلام بھی ہیں. یہ دوسری دلیل ہے پیغمبر علی علیہ السلام کے افضل ہونے کی. تیسری دلیل اس سلسلے کے اندر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق
کہ پیغمبر کا گوشت، پیغمبر کا خون، پیغمبر کا بدن، انہم منی وانا منہم، یہ میرا جز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے بھی علی علیہ السلام افضل ہے۔ اس کے بعد والا مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت میں جانے والے تمام کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ حسن اور حسین علیہ السلام۔ تو جب یہ تمام کے سردار ہیں تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ جنت میں کون جائے گا؟ سارے نبی جائیں گے۔ تو سارے نبیوں کے سردار کون ہوگا؟ حسنین علیہ السلام ہوں گے۔ دو آدمیوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، ایگزمپٹ کیا گیا ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کہ حضرت کے دادا ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر نے حدیث میں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت میں جانے والے اہلیت رکھنے والے جوانوں کے سردار ہیں، وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کا باپ ان سے بھی بہتر ہے۔ تو جب حسنین نبیوں کے سردار ہیں تو علی علیہ السلام کے سردار ہونے میں کیا؟ تو یہ وہ حدیث ہے جس حدیث کو دنیا میں کوئی مسلمان بھی رد نہیں کر سکتا۔ اب میں اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے روایت پڑھتا ہوں۔ کتاب کا پیج نمبر 193۔ کتاب کا نام تو یہ ہے تفضیل الائمۃ علی الانبیاء والائمہ۔ اس میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ ان اہل الجنت کلہم شباب، جنت میں سارے لوگ جو ہیں جوان ہوں گے۔ تو ایسے ہی ایک بوڑھی خاتون نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتے ہوئے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ میں بھی جنت میں جاؤں گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ رونے لگی۔ کسی صحابی نے آ کے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ رو رہی ہے، آپ نے کہا اس سے کہہ دو کہ وہ جوان ہو کے جنت میں جائے گی۔ اس روایت کے پیش نظر جو حدیثیں کھڑی گئی نا، اس میں بڑی مزیدار حدیث ہے، اور وہ یہ کہ علی جوانوں کے سردار ہیں اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جو ہے حضرت ابوبکر وہ بوڑھوں کے سردار ہیں۔ یہ تو کھڑنے والے نے کھڑی، اسے یہ پتہ نہیں کہ جنت میں بوڑھے جائیں گے ہی نہیں۔ جنت میں کوئی جب بوڑھا ہی نہیں ہوگا تو سردار کس کے ہوں گے؟ وہ بھی جنت میں جوان ہو کر ہی جائیں گے۔ اور یہاں کہا گیا کہ سیدہ شباب کل من فی الجنت من نبی و رسول و مؤمن خرج عن هذا العموم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدہما، ان کے جو دادا نانا ہیں پیغمبر وہ اس سے مستثنی ہیں للاجماع لا شک فیہ، وہ امیر المومنین علیہ السلام لقول النبی و ابوہما خیر منہما فیبقى ما عداہما داخل تحت العموم، ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے جتنے بھی ہیں وہ سب داخل ہیں جنت میں، اور جنت کے سرداروں کا نام حسنین ہے، حسنین علیہ السلام کے والد کا نام علی ہے اور علی ان سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا یہاں تک۔ اس کے بعد ایک اور آیت کی تفسیر میں معصوم فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لَوْ أَنَّ قرآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جا سکتے ہوتے، او قطعت بہ الارض، یا جس کے ذریعے سے زمین کے فاصلوں کو طے کیا جا سکتا ہوتا، او کلم بہ الموتى، یا ایسا قرآن ہوتا کہ جس کے ذریعے سے مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں۔ معصوم فرماتے قد ورثنا، ہم اس قرآن کے وارث ہیں، نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال او تقطع به الارض بلدان او يحيي به الموتى ونحن نعرف الماء تحت الهواء،
معصوم فرماتے ہیں کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے وہ قرآن ہم ہیں جن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں اور مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ قرآن ہمیں، ہم جانتے ہیں کہ ہوا کے نیچے پانی کتنا ہے، نمی ہوتی ہے نا ہوا میں، فرمایا کہ وہ ہم جانتے ہیں۔ تو اب ما من غائبۃ فی السماء ولا فی الارض الا فی کتاب مبین، کوئی چیز غائب نہیں ہے زمین و آسمان میں لیکن اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو قرآن کا وارث قرار دیا ہے۔ وَنَحْنُ الَّذِي اصْطَفَانَا اللَّهُ، ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے چنا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا هَذَا الَّذِي فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کا وارث قرار دیا ہے، جو کھول کھول کر قرآن مجید کو بیان کرنے والے ہیں وہ ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مما يدل على صحت ما دعینا ہو اثبتناہ لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہم ما صح نقل به عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضان ولدائی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ لہذا ایک یہ فضیلت کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کا ان کو برابر قرار دیا گیا، وہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ اس کے اندر ہے۔ اگر قرآن مجید سے مردے جلائے جا سکتے ہیں یا زمین کو چلایا جا سکتا ہے یا مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں تو وہ ہم ہیں جس کے ذریعے سے یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا علی ان اللہ تبارک و تعالی فضل انبیاءہ المرسلین علی ملائکۃ المقربین، انبیاء المرسلین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کو کیا کیا ہے؟ فضیلت دی ہے ملائکہ مقربین پر۔ وفضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین، جہاں اللہ نے تمام انبیاء و مرسلین کو ملائکہ پر فضیلت دی ہے، وہیں مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے۔ وفضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین والفضل بعدی لک یا علی، اور یہ فضل میرے بعد تیرے لیے ہے اے علی ابن ابی طالب، والائمۃ من بعدک، اور تیرے بعد آنے والے ائمہ کو یہ فضل حاصل ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا وَخُدَّامُ مُحِبِّينَ، ملائکہ ہمارے بھی خادم اور نوکر ہیں اور ہمارے چاہنے والوں کے بھی خادم اور نوکر ہیں۔ اب اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے عرض کروں، کتاب لگی ہوئی ہے یہاں پر ہے، یہ کرسی ہٹا دو تو یہ تھوڑا سا ادھر اور ادھر کرو، اس کا فوٹو لو سامنے سے۔ یہ مسند احمد بن حنبل ہے، امام احمد بن حنبل کی کتاب یہاں رکھی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے پڑھتا ہوں تاکہ میں اپنی بات کو ثابت کر سکوں۔ بس بیٹھ جائیں، بس ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک سنی بھائی مسلمان جو جس کے دل میں بغض اہل بیت تھا، وہ لے گیا ایک شیعہ مسلمان کو پکڑ کے، شیعہ بھائی کو، کہنے لگا کہ یا امام، پیغمبر کے پاس جبرائیل کتنی دفعہ آئے تھے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا، یہ پہلے روایت آپ نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، فرمایا 12,000 مرتبہ۔
اس نے کہا کہ 12,000 مرتبہ کیا کرنے آتا تھا؟ قرآن مجید کی تو ٹوٹل آیتیں 6,666 ہیں، اور اس میں سے بھی بہت ساری آیتیں تو سوروں کی شکل میں آئی ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ آتا تھا صرف قرآن لے کر نہیں، بلکہ کبھی شہزادی کے بچوں کا جھولا جھولانے آتا تھا، اور کبھی وہ چکی پیسنے کے لیے آتا تھا، اور کبھی ان کے بچوں کے کپڑے لے کے آتا تھا درزی بن کر۔ تو اس طریقے سے وہ مختلف وقتوں میں آتا رہا۔ اب اس کو یہ جواب سن کر ہضم نہیں ہوا، ظاہر ہے تکلیف دہ سوال ہے اس آدمی کے لیے کہ جو آل محمد سے بغض رکھتا ہے، اس کے تو ہوش اڑ گئے نا۔ تو اس نے ایک مرتبہ تنزیہ اعتبار میں کہا، اور ان کے علی کے پاس، اور ان کے علی کے پاس کتنی دفعہ آیا؟ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ان کے علی کے پاس 24,000 مرتبہ آیا۔ تو اب تو اس کی بالکل ہی رہی صحیح بھی کسر نکل گئی اور جل گیا۔ کہنے لگا کہ یا امام، آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر سے بھی بڑھا دیا کہ پیغمبر کے پاس 12,000 مرتبہ آئے تھے اور علی کے پاس 24,000 مرتبہ آئے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل نے وہ حدیث پڑھی کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کہا جبرائیل امین تھے، آتے بھی دروازے سے تھے، جاتے بھی دروازے سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دیوار کود کے آ جائے؟ تو یہ جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الفضل بعدی لک یا علی والائمۃ من بعدک وان الملائکۃ لخدامنا وخدام محبینا، ملائکہ ہمارے خدام ہیں، ملازم ہیں، اور ہمارے محبوں کے بھی خادم ہیں۔ یا علی الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا بولایتنا۔ یہ فخر ہے آپ کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، یا علی، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے چاروں طرف تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ہماری ولایت پر ایمان لائے ہیں۔ یہ بڑی سبحان اللہ والا ہونا چاہیے تھا۔ یعنی عرش کے ملائکہ آل محمد علیہ السلام کی ولایت رکھنے والوں کے لیے اللہ کی حمد کے بعد ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یا علی لولا نحن ما خلق اللہ آدم ولا حوا، اے علی، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ نہ آدم کو خلق کرتا اور نہ حوا کو بناتا، ولا الجنت ولا النار، نہ جنت کو بناتا نہ جہنم کو خلق کرتا، ولا السماء ولا الارض، نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا، وکیف لا تکون افضل من الملائکۃ وقد سبقنا ہم الی معرفت ربنا۔ یاد رکھو کیسے ہماری فضیلت اور افضلیت ملائکہ پر نہ ہو، کیونکہ ہم وہ ہیں کہ اللہ کے اپنے رب کی معرفت میں سب سے پہلے ہم نے معرفت حاصل کی۔ وہ تسبیح ہی، وہ تحلیل ہی، اس کی تسبیح، اس کی تحلیل، لا الہ الا اللہ کہنے میں، وہ تقدیس ہی، اس کی پاکیزگی بیان کرنے میں۔ لأن اول ما خلق اللہ عز وجل خلق ارواحنا فانتقها بتوحیدہ وتمجیدہ ثم خلق الملائکہ۔ اللہ نے سب سے پہلے ہماری ارواح کو خلق کیا، ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی، اور ہم سے بلوایا توحید کے بارے میں، تمجید کے بارے میں، اور اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو خلق فرمایا۔ فلما شاہدوا ارواحنا نورا واحدا استعظموا امرنا فسبحنا لتعلم الملائکۃ انا خلق مخلوقون
وأنه سبحانه منزه عن صفاتنا وسبحت الملائكة بتسبيحنا ونزهته عن صفاتنا. اب یہ بہت لمبی روایت ہے، میں اس کو نہیں بیان کرتا، میں صرف اتنی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے دو چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی. ایک کیا کہ ہم نہ ہوتے تو اللہ کائنات کو خلق نہ کرتا، نہ آدم کو بناتا، نہ حوا کو بناتا، نہ جنت بناتا، نہ نار بناتا، نہ سما بناتا، نہ عرض بناتا. تو کیسے کیف لا تکون افضل من الملائکہ، تو کیسے ہم افضل ملائکہ سے افضل نہ ہوں. وقد سبقناہم الی معرفت ربنا، اور ہم نے سبقت کی ہے، پہل کی ہے اپنے رب کی معرفت میں اور تسبیح میں، تحلیل میں اور تقدیس میں. لأن اول ما خلق اللہ عز وجل خلق ارواحنا، سب سے پہلے اللہ نے ہماری ارواح کو خلق کیا، اس کے بعد اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا، اس کے بعد اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق، ملائکہ کا خالق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. ہم آل محمد کو ان سب پر فضیلت اس لیے ہے کہ ہمیں اس نے اپنی ذات کی معرفت کرائی. اس کے لیے ایک جملہ آخر میں عرض کر کے بات کو آج کی حد تک تمام کر دوں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی وہ دعا کا جملہ میں بار بار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ابھی تھوڑی دن پہلے بھی میں نے پڑھا تھا، اور وہ یہ ہے کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ متنزہ عن مجنسات مخلوقات، اے اللہ تو وہ ہے کہ جس نے اپنی ذات کی معرفت خود اپنی ذات سے کرائی، لیکن دنیا یہ نہ سمجھے تنزہ عن مجنسات مخلوقات، تو پاک ہے اس بات سے، بلند ہے اس بات سے کہ تو کسی مخلوق کی شکل میں آ سکے. تو جب علی علیہ السلام کسی مخلوق کی شکل میں اللہ نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ باولے لوگ کہاں سے دیکھ لیتے ہیں؟ جو کائنات کا مالک ہے جب وہ نہیں دیکھ سکتے. اب یہ کہ وہ امور کائنات جو آل محمد علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں وہ ہماری اور آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے. اس سلسلے میں زیادہ سوچنا آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا شعر کہ میں نے کوشش کی تجھے سمجھنے کی، جب تو سمجھ میں نہ آیا تو میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے. یہ میں نے اس شعر کا ترجمہ کیا ہے، شعر نہیں ہے یہ، شعر کا ترجمہ ہے. اس نے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی تجھے پہچاننے کی لیکن تو میری سمجھ میں نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے بار اللہ ہمیں اس آخری دور میں اپنے عقائد پر قائم رہنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، حق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے امور کو آسان فرما. ربنا تقبل منا انک